السلام علیکم سامعین، میڈیم ویو 711 کلو ہرٹز ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان و پروڈیوسر اسد مختار۔ سامعین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ اکتوبر چھاتی کے سرطان کے بارے آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ملک بھر میں جو چھاتی کے سرطان کے حوالے سے جو اویئرنیس کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل دینار DI خان اس میں بھی اس اویئرنیس کمپین کا آغاز کیا گیا ہے، جو کہ پورے ماہ اکتوبر وہ جاری رہے گی، اور اس حوالے سے خصوصی میموگرافی ایک ویک جو ہے وہ بھی منایا جاتا ہے، جس میں جو فری جو ڈائگنوسز ہے، جو ٹیسٹ ہیں، وہ یہاں پر اس حوالے سے کیے جاتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ کو، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل یعنی دینار ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ جو منایا جا رہا ہے اس کے سال 2023 کا جو تھیم ہے اس پر ہم بات کریں گے، جو کہ ہے کہ کیپنگ ہر ان دا پکچر۔ ذرا اس حوالے سے ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس سال کا جو تھیم کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اسد صاحب، آپ مجھ سے بالکل اتفاق کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹی میں عورت جو ہے وہ ایک بہت ہی نگلیکٹک چیز سمجھی جاتی ہے، نہ اس کے حقوق کا کوئی تحفظ کیا جاتا ہے، نہ اس کی تعلیم اور ہیلتھ پر کوئی توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ تھیم جو ہے وہ اس لیے ہی سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس تھیم کے ذریعے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ عورتوں کی ہیلتھ پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میموگرافی کی اگر ہم بات کریں، میموگرافی ٹیسٹ یہ دراصل ہوتا کیا ہے، اور جو میموگرافی ویک جو آپ کے ہاسپٹل کی طرف سے منایا جا رہا ہے، جو فری بریسٹ کلینک کا جو آغاز کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ میموگرافی بیسکلی یہ ایک خاص قسم کا چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک عام سا پروسیجر ہے، جس میں کوئی انویزونیس نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ چھاتی کا ایک عام ایکس رے ہے۔ DI خان میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، آئی تھنک وہاں پر تو یہ میموگرافی نہیں ہے، لیکن دینار کینسر ہاسپٹل کے اندر میموگرافی موجود ہے، اور خواتین جتنی بھی ہیں جو 40 سال اور اس سے اوپر کی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دینار کینسر ہاسپٹل میں آ کر اپنا میموگرام ضرور کروائیں۔ ایک بیس لائن میموگرام ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، جس طرح عام چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا یہ ایک بے ضرر سا ایکس رے ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو بریسٹ کینسر ہے، چھاتی کا سرطان ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بحیثیت ایک ماہر امراض کینسر آنکالوجسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ رسک فیکٹر ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر کا؟ دیکھیے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایک ڈیفینٹ وجہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ وجہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے عوامل ضرور ہیں جو اگر کسی خاتون میں پائے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خاتون کو کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایز کمپیئر ٹو وہ والی خواتین جن کے اندر یہ رسک فیکٹر نہیں ہوتے۔ اب میرا خیال ہے خواتین جو ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گی کہ رسک فیکٹر کون سے ہیں۔ تو دیکھیں، عورت ہونا بذات خود ایک رسک فیکٹر ہے، اس لیے کہ بریسٹ کینسر 99% جو ہے وہ خواتین میں ہوتا ہے، اور 1% جو ہے وہ مردوں میں ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے بریسٹ کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے، آلدو کہ یہ اونلی 6% ہے جو کہ خاندان میں فیملیز میں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ویٹ کا دھیان نہ رکھیں، اپنی عمر کے حساب سے اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو بھی یہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھیے، اسلام جو ہے وہ ایک قانون فطرت ہے، اور اگر ہم اسلام کے مطابق
اپنی زندگی گزاریں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کینسر سے بھی بچ سکتے ہیں. اسلام نے ہمیں ایک اچھا کوڈ آف لائف دیا ہے کہ آپ ایک مناسب عمر کے اندر شادی کریں, مناسب عمر کے اندر اپنے بچے پیدا کریں, فیملی بنائیں. تو آج کل ہمارے یہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. لیٹ عمر میں شادی کرنا, 30 سال کی عمر میں شادی کرنا, اور پہلا بچہ 35 سال سے زیادہ کی عمر میں ہونا, یہ ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے. پھر ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ لوگ اوور دا کاؤنٹر دوائیاں لے کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں مانے حمل کی گولیاں جو ہیں, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں جو ہوتی ہیں, اگر ایک خاص مدت سے زیادہ کھائی جائیں تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ مل کے کینسر کو پروڈیوس کرتے ہیں. ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ جو چھاتی کا سرطان ہے اس کی جو علامات ہیں, سمٹمز ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, تاکہ بنیادی طور پر کسی لڑکی کو یا عورت کو یہ پتہ چل سکے کہ اب اسے ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور میموگرافی کرانی چاہیے. دیکھیے, اس میں سب سے کامن جو سائن اور سمٹم ہے وہ ہے چھاتی میں گلٹی کا ہونا, لیکن یہ کوئی ڈیفینیٹ سائن یا سمٹم نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 خواتین کو میں چیک کرتی ہوں جن کی چھاتی میں گلٹی ہے, اور اگر میں ان 10 گلٹیوں کو چیک کروں تو اس میں صرف 2 گلٹیاں کینسر کی ہوں گی اور 8 گلٹیاں جو ہیں وہ بے ضرر ہوں گی. تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کے چھاتی کے اندر کوئی گلٹی ہے تو پینک ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن اس گلٹی کو چیک کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کامن, بہت زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نپل, جو بریسٹ کی نپل ہے وہ اندر کی طرف چلی گئی ہے, یا اس میں سے کسی رطوبت کا اخراج ہو رہا ہے, یا کہ بریسٹ کی اسکن میں یا اس کی جو جلد ہے اس میں کوئی چینجز ہیں, تو یہ سائن ہو سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسر ہی ہو. ان کو رول آؤٹ کرنا اور چیک کرانا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اکثر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ ایک لا علاج مرض ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ابتدائی مراحل میں, انیشیل سٹیجز میں اگر کینسر کو ڈائگنوز کیا جائے, تشخیص کیا جائے, تو کیا اس کا 100% علاج وہ ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, یوزلی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کینسر کی 4 سٹیجز ہیں, لیکن بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک ایسا کینسر ہے جس میں اس کی 5 سٹیجز ہیں. 5 سٹیجز جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ اس کے اندر ایک سٹیج 0 ہوتی ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینسر ابھی بالکل شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اسکریننگ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کریں, جو کہ میں بعد میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی کہ کیسے, تو ہم کینسر کو اس 0 سٹیج کے اوپر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر 0 سٹیج پر ہم کسی کینسر کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کا علاج ڈیفینیٹلی 100% ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کینسر کو سٹیج 1 اور سٹیج 2 کے اندر ڈائگنوز کر لیں بریسٹ کینسر کو, تو باقی علاج 90 to 98% جو ہے یہ کیوریبل ہے. لیکن اگر ہم کینسر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سٹیج 3 اور 4 میں, تو سٹیج 3 اور 4 یہ قابل علاج سٹیجز نہیں ہیں. جی سامعین, چھاتی کے سرطان کے عالمی ماہ کے حوالے سے جو اویئرنیس کمپین ہے اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے پاڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ. آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل یعنی دینار ڈیرہ اسماعیل خان میں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے, ایک اوور آل میں بات کر رہا ہوں, مجموعی طور پر دینار ہاسپٹل میں کون کون سی سہولیات ہیں جو یہاں پر مہیا کی جاتی ہیں؟ دیکھیے, دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے انڈر کام کرتا ہے, اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت 19 میڈیکل سینٹر ہیں جو کہ پورے ملک میں نہ صرف یہ کہ کینسر کی تشخیص بلکہ اس کے علاج میں بھی مصروف ہیں. جہاں تک دینار کینسر ہاسپٹل کا تعلق ہے تو کینسر کی وہ تمام موڈیلٹیز جو کہ کسی ایک کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں سوائے سرجری کے, وہ ساری کی ساری دینار کینسر ہاسپٹل میں موجود ہیں. چاہے وہ کیموتھراپی کی شکل میں ہے, چاہے وہ اسکینز کی شکل میں ہے, یا ریڈیو تھراپی کی شکل میں ہے, یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ دینار کینسر ہاسپٹل میں موجود ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ایسے مریض جن کا علاج پہلے سے ہی دینار کینسر ہاسپٹل میں چل رہا ہے ان کے لیے جو چیک اپ کا جو ٹائم ہے جو آپ کے آفس آرز ہیں وہ کون سے ہیں، اور اگر کوئی نئے مریض چیک اپ کے لیے آنا چاہیں تو ان کے لیے کون کون سے جو چیک اپ آرز ہیں، ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ روٹینلی وہ تمام مریض جو کہ کینسر میں مبتلا ہیں اور کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے دینار ہاسپٹل آ رہے ہیں، تو ہمارا ہاسپٹل صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک کام کرتا ہے۔ اور آج کل بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے ایک فری بریسٹ کلینک کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے جو کہ 23 اکتوبر سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ٹائمنگز جو ہیں وہ 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہیں، اور یہ 30 اکتوبر تک جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے اندر جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سارا کا سارا فیمیل اسٹاف ہے، ایگزامینیشن سے لے کے ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ تک تمام جو اسٹاف ہے وہ فیمیل اسٹاف ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع ٹانک اور اس کے جو آس پاس کے جو ہمارے میدانی علاقے ہیں خصوصاً یہاں پر کون کون سے ایسے کینسر کے پیشنٹس ہیں جو زیادہ جن کی تشخیص ہوتی ہے؟ کیا ذرا اس حوالے سے بھی آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گی؟ دیکھیے، دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایک بڑی یونیک لوکیشن ہے اس کی۔ یہ KPK کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے، پنجاب اور بلوچستان کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے، تو ہم تینوں پروونس سے پیشنٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ ہماری جو ہاسپٹل بیس اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ تمام کینسرز سے زیادہ پریولنٹ ہے خواتین کے اندر، اور یہ کینسر صرف خواتین کو ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور ہسٹوریکلی یہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ 1% کینسر جو ہے بریسٹ کینسر وہ مردوں کو ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اسٹیٹسٹکس ہیں 2022 کی، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں اس میں مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہے اور اس کا جو تناسب ہے وہ 2% ہے۔ تو اب یہ میں بتا نہیں سکتی کہ یہ کس علاقے سے زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 23 سے لے کر 30 اکتوبر تک وہ فری بریسٹ کلینک اس کا انعقاد کیا گیا ہے آپ کے ہاسپٹل کی طرف سے، جہاں پہ فری میموگرافی ٹیسٹ وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی وہ میموگرافی ٹیسٹ کروانا چاہے تو اس کی جو چارجز ہیں وہ کیا ہیں، ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں جائے تو میموگرافی کے چارجز میں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن اٹامک انرجی کمیشن چونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے تو یہاں پر انتہائی سبسڈائز ریٹس کے اوپر میموگرافی کی جاتی ہے۔ اکثر تو لوگ زکوٰۃ فارم پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ فری بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نارمل چارجز کی بات کرتے ہیں تو وہ 2500 سے لے کے 3000 روپے تک ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی میسج وغیرہ آخر میں ہم نے اچھا ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ، بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے حوالے سے آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کو ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے پلیٹ فارم سے کوئی خصوصی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹری ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹکس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر خواتین میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت ینگ ایج کے اندر ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہائی گریڈ بھی ہے اور زیادہ اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی توسط سے میں اپنی تمام بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور 2-3 چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اسکریننگ ٹولز جو ہوتے ہیں ان کا دھیان رکھیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ تمام بچیاں جو کہ 20 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کو چاہیے کہ ہر مہینے اپنے بریسٹ کا معائنہ، اپنی چھاتی کا معائنہ خود سے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنی چھاتی کی ساخت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک آپ کسی ایب نارمل چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری، وہ تمام خواتین جو کہ 30 سال اور 40 سال کے درمیان میں ہیں ان کو چاہیے کہ چاہے ان کو چھاتی کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے،
ان کو چاہیے کہ ہر 3 سال کے بعد اپنا معائنہ کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر سے کروائیں. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عورت جو کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ایک بیس لائن میموگرام کروائیں. میموگرام کے چارجز بھی میں نے آپ کو بتائے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دینار کینسر ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے یا جن کو اڈاپٹ کر کے ہم کینسر کو انتہائی ابتدائی مراحل میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آخر میں ہمارے ایسے سننے والے یا دیکھنے والے جنہوں نے دینار کینسر ہاسپٹل نہیں دیکھا ہوا ہے اور اگر وہ وزٹ کرنا چاہیں تو ایک تو اس کا جو پتہ ہے, ایڈریس ہے, وہ بتا دیجیے گا, اور اگر وہ کوئی فون پہ اگر کوئی کیوری ہو, اگر کوئی وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو جو آفیشیل فون نمبر ہے وہ کیا ہے؟ دینار کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ درابن روڈ پر واقع ہے. یہ مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے بالکل ساتھ میں واقع ہے, اور ٹائمنگ میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیے ہیں کہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور آفیشیل نمبر جو ہے وہ اسد صاحب آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی بالکل سامعین, اس کا جو آفیشیل نمبر ہے وہ آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اور جو آفیشیل آرز ہیں اس میں جو دفتری اوقات ہیں اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کی کوئی اپائنٹمنٹ ہو یا اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے, تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان کو دیا اور ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لے آئیں. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی, اور وہ تمام لوگ جو یہ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں اور خواتین کی صحت کا خیال رکھیں. جی سامعین و ناظرین, آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل یعنی دینار ڈیر اسماعیل خان میں جو فری بریسٹ کلینک ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے, جو کہ 23 سے لے کر 30 اکتوبر تک جاری رہے گا, صبح 10 بجے سے 12 بجے تک, جس میں فری جو میموگرافی ہے, جو میموگرام ٹیسٹ ہے وہ کیا جائے گا. اس حوالے سے ہاسپٹل کی طرف سے جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں اس کا بھی ڈاکٹر نبیلہ جاوید صاحبہ نے ہمیں جو معلومات فراہم کی. امید کرتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی صحت کے حوالے سے پہلے سے زیادہ وہ کانشیس ہوں گی اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گی, کیونکہ اگر ایک ماں, ایک بیٹی اور ایک بہن اگر صحت مند ہوگی تو پورا معاشرہ اور پوری جو نسل ہے وہ صحت مند ہوگی, اور ترقی یافتہ معاشروں کی جو بنیاد ہے وہ صحت مند اقوام پر ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان و پروڈیوسر اسد مختار کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.